جی کل بتایا تھا کہ سمیع اور علیم، وہ تمہارے اقوال کو سنتا ہے، تمہارے احوال کو سنتا ہے. تو پھر یہ مبالغہ کے صیغے سے ہوگا جو اس میں فعل کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، تو پھر یہ معمول کی تقدیر ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر صفت مشبہ ہے، تو صفت مشبہ کا مفعول نہیں آتا. پھر آگے فرمایا کہ شاعر نے کہا کہ ہفتے کے دن وہ اترے تھے 7 شوال کو، 7، لیکن اس میں اختلاف ہے. وہ بعد مفسرین نے کہا کہ کون سی شوال؟ 15 شوال. کون سی؟ تو کہتے ہیں جس پر مفسر رحمہ چلے وہ تو 7 ہی ہے، اور جس پر ان کے علاوہ مفسرین چلے وہ کیا ہے؟ اور یہ آج کے دن شوال کی 15 تھی، اور یہی زیادہ اسی طرف کی ہے، زیادہ 15. اس لیے سید الشہداء امیر امداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بھی اسی دن منایا جاتا ہے، 15 شوال. آگے بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر پھینکنے کا لشکر کو جو تیر پھینکنے کے لیے مقرر کیا، جو تیر پھینکتے تھے مقرر کیا، اور انہیں بٹھایا کہاں؟ بصف الجبل، صف جبل پہ انہیں بٹھایا، اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اب بصف الجبل لفظ کیا ہے؟ یعنی یہاں جو بصف الجبل ہے عبارت میں اجرت جیش من الرباط تھی، جو تیر پھینکتے تھے ان کا ایک لشکر بٹھایا بصف الجبل. یہ صف الجبل اس کے متعلق ہے، اجلاسہ کے، اجلاسہ اس کا متعلق ہے، اس کا متعلق ہے. کہتے ہیں کہ اجلاسہ بصف الجبل، اور صف الجبل کہتے ہیں پہاڑ کی اصل اور پہاڑ کی اسفل، پہاڑ کے زیادہ نیچے. اور قاموس میں ہے کہ الصف ارد الجبل، کیا ہے؟ جبل، پہاڑ کی چوڑائی سیدھے، یا پھر اصل ہو یا اسفل ہو، یا پہاڑ کی اصل یا پہاڑ کی اسفل، پیچھے والی نیچے والی، تو اس پہ یہ بولا جاتا ہے کیا؟ صفح الجبل. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مقرر کیا، تو فرمایا کہ امیر بن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کو کہا کہ تم کیا کرو؟ انحدوا عنا بالنبل، ہماری طرف سے تیر پھینک کر تیر انہیں منتشر کرو. انہیں کیا کرو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ای ادفعوا العدو عنا بالسہم، یعنی ہماری طرف سے دشمنوں کو تیر کے ذریعے دفع کرو، تیر کے ذریعے دفع کرو، دور کرو. یا پھر اس کا مطلب ہے فرقوا النبل فیہم، ان میں تیر مار کر انہیں جدا کر دو. کیا کرو؟ تیر سے ان کو تتر بتر کر دو، منتشر کر دو. کسے کر دو؟ دو معنی ہوں گے، یا ہماری طرف سے دشمنوں کو تیر کے ذریعے دور کرو، یا پھر تم تیر سے انہیں کیا کرو؟ ان میں جدائی ڈال دو، تیر سے ان میں. کل مائل مندوحی، جیسے منتشر پانی، کوئی ادھر کوئی ادھر، تو اسی طرح جب تیر چلا تو وہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں، منتشر ہو جائیں. اور پھر یہ کہنا کہ لا یاتونا، کیا کہنا؟ کہ تیر سے انہیں انہی میں جدائی ڈال دو، وہ ہمارے پاس ہمارے پیچھے سے نہ آئیں، وہ ہمارے پاس. کہتے ہیں یہ جملہ منصوبن، یہ جملہ منصوب ہے بِأَن مُضْمَرَةٌ، یہ حرف ان کو پوشیدہ رکھنے کے ساتھ. کس کے؟ حرف ان کے پوشیدہ رکھنے کے ساتھ. معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اذ المعنی علی التعلیل، کیونکہ معنی تعلیل پر ہے. معنی کس پر ہے؟ تعلیل پر ہے. یعنی لِأَلَّا يَأْتُونَا، معنی کیا ہوگا؟ کہ تم کیا کرو؟ انضحوا عنا بالنبل لا یأتونا، مطلب کیا ہوا؟ لا یأتونا لِأَلَّا یأتونا، یہ تعلیل کے معنی میں ہے، تاکہ وہ ہمارے پاس نہ آئیں. دیکھیں نا، پتہ چل رہا ہے کہ یہ علت بن رہی ہے، وہ ہمارے پاس ہمارے پیچھے سے نہ آئیں. یا پھر کہتے ہیں ہوا مجزوم فی جواب امر، یا یہ جواب امر میں مجزوم ہے.
کہ امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے. امر کا جواب پتہ ہے نا کہ قاتلوہم یعذب، قاتلوہم انہیں ان سے لڑائی کرو، یعذب، تب یعذب کو جزم کس نے دی؟ امر نے. تو جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. تو یا پھر یہ جو جملہ ہے لا یاتو، لا نا، تو اب یہاں نون نہیں ہے تو نون کیسے گرا؟ کہتے ہیں یہ یا پھر مجزوم ہے جواب امر کی وجہ سے. جواب یہ مجزوم ہے تو پھر جب مجزوم ہوگا تو نون بھی اعرابی گر جائے گا. اور والنصب والجزم بحسب نون الرفع، تو کہتے ہیں نصب اور جزم یہ نون رفع کے حذف ہونے کے ساتھ ہوتا ہے. جب جزم ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ حذف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا. اور جب ان ناصبہ آئے گا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ نون کو گرا دے گا. تو کہتے ہیں نصب اور جزم نون رفع کے حذف ہونے کے ساتھ ہے. کیوں؟ اذ اصلہ لا یأتوننا، اس لیے یہ جو لا یأتو اصل میں تھا لا یأتوننا، تو اب نا گرا کیسے؟ یا تو یہ علت کی جگہ ہے تو لی اللہ میں ان مقدر مانیں گے تو لام کے کے بعد تو پھر یہ نون گر گیا ناصبہ، یا پھر یہ جواب امر ہے تو پھر جواب امر مجزوم ہوتا ہے تو جزم کی وجہ سے گر جاتا ہے. کس کی؟ تو پھر اس کی وجہ سے یہ گر گیا. سمجھ آ گئی؟ اور جو کہا لا تبرحو، تم اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہونا، تو یہ ہے لا تبرحو ای لا تفرقوا مکانکم، تم اپنی جگہ سے جدا نہ ہونا. یہ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیں اذ ہم طائفتان، تو کہا اذ بدل من اذ قبلہ، یہ ما قبل جو اذ ہے اس سے بدل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اذ غدوت، وہ اذ ہے تو اب پھر اذ آیا، تو یہ اذ سے بدل ہے، وہ اذ مبدل منہ ہے اور یہ بدل ہے، یہ بدل ہے. اس سے دیکھو کیوں؟ واو المقصود بالسیاق، کہتے ہیں سیاق و سباق سے یہی مقصود ہے، جو کلام چل رہا ہے اس سے یہی مقصود ہے. والہم، اب ہم کی کل بھی کچھ بحث کی تھی، آج پھر یاد رکھیں. والہم العزم، کیا کہتے ہیں؟ ہم عزم ہے. ہم کیا ہے؟ وقیلا، بعد نے کہا بل ہوا دونا، بعد نے کہا بلکہ ہم جو ہے عزم سے کم ہے. کل کچھ وضاحت ہوئی تھی، آج کچھ اور وضاحت ہے. کہتے ہیں کہ ہم عزم ہے، بعد نے کہا کہ ہم عزم سے کم ہے، عزم سے کم ہے. وذالک ان اول ما یخطر بقلب الانسان یسمى خاطرا، کہتے ہیں سب سے پہلے جو انسان کے دل میں خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کھٹکتا ہے دل میں، اس کا نام خاطر رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے جو خیال آتا ہے سب سے، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ خاطر. بولو تھوڑی خاطر نہیں کرنے کی، خاطر. کیا؟ خاطر. اور فَإِذَا قَوِيَّ، اور جب وہ قوی ہو جاتا ہے، جب پہلے آتا ہے شروع میں آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دل میں آتا ہے خاطر. اور جب وہ قوی ہو جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں حدیث نفس. کیا نام رکھتے ہیں؟ بولو فَإِذَا قَوِيَّ سُمِيَ حدیث نفس، جب وہ قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ حدیث نفس. فَإِذَا قَوِيَ، پر جب وہ قوی ہو جاتا ہے، حدیث نفس قوی ہو جاتا ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے سُمِّیَ ہمًّا. جب وہ وسوسہ حدیث نفس، وہ نفس کی بات جب قوی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ہم تیسرے درجے میں آیا. ہم کتنے؟ فَإِذَا قَوِيَ، اور پھر جب ہم قوی ہو جاتا ہے ہم، تو اس کا نام رکھتے ہیں عزم. اس کا نام عزم رکھتے ہیں. ثم بعدہ، پھر اس کے بعد یا قول ہے یا فعل ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عزم. تو پھر اس کے بعد کہنا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد. اور بعد نے کہا کہ یعبر عن الہم بالارادہ، بعد ان میں سے بعد ہم سے ارادہ کو تعبیر کرتے ہیں. کس کو؟ ان میں سے کچھ جو ہے نا ہم سے ارادہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ہم کس کے ساتھ؟ ارادے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو قول العرب، عرب کہتے ہیں ہممت بکذا اہم بہ، ہممت میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں اس کا ارادہ کرتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو ان میں سے کچھ، ان میں سے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارادہ. وہ کہتے ہیں ہممت بکذا، میں نے اس کا ارادہ کیا، میں نے اہم بہ، میں اس کا ارادہ کرتا ہوں. قرآن بنو ہم بہا، اس نے ارادہ کیا. سمجھ آ گئی؟ اور بضم الہائی من بابی ردا، تو بھئی یہ کس سے ہوگا؟
ہاں کے ضمہ کے ساتھ، کس کے؟ باب ردہ، باب ردہ یا ردو، ردہ اس کے باب سے ہوگا، اس کے. اور ہم بھی حزن ہوتا ہے، ہم حزن بھی ہوتا ہے نا، یعنی الذی یذیب صاحبہ، ہم وہ حزن ہوتا ہے جو اس کے صاحب کو پگھلا دیتا ہے، جو اس کے، ہم بولتے ہیں نا ہم اور غم دو لفظ بولے جاتے ہیں، ہم بھی غم ہوتا ہے، ہم وہ حزن ہوتا ہے جو اس کے صاحب کو پگھلا دیتا ہے، اس کے. پھر یہ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ، یہ عرب کے قول سے ماخوذ ہے. کس؟ حممت الشحم، حممت یعنی عذبتہ، میں نے چربی کو پگھلا دیا، میں نے اس سے. تو والہم الذی فی النفس، اور ہم جو نفس میں ہے، قریب منہ، یہ اس کے قریب ہی ہوتا ہے، جو نفس میں ارادہ ہوتا ہے ہم، وہ اس کے قریب ہی ہے جو پگھلا دیتا ہے، جو اس کے. کیوں؟ لأنہ قد یؤثر فی نفس الانسانی کما یؤثر الحزن، اس لیے کہ یہ بھی ہم جو ہے یہ انسان کے نفس میں تاثیر کرتا ہے، تاثیر، جیسا کہ غم اس کے نفس میں تاثیر کرتا ہے، اس کے. اب سمجھ آ گئی؟ تو میں کہا سب سے پہلے جو ذہن میں کھٹکھٹا آتا ہے اسے خاطر کہتے ہیں، جب خاطر کبھی ہو جاتا ہے پھر اسے حدیث نفس کہتے ہیں، جب حدیث نفس کبھی ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا ہم کہتے ہیں، اور جب ہم قوی ہو جاتا ہے اس کو عزم کہتے ہیں. اس کے بعد یہ کرنا ہوتا ہے یا کہنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہم استعمال کرتے ہیں اسے ارادے کے ساتھ، میں نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا، میں نے اس کی دلیل دے دی. اور ہم بمانا حزن بھی ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسا حزن ہے کہ وہ پگھلا دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ حممت الشحم، میں نے چربی کو پگھلا دیا. اور یہ بھی نفس میں ایسے ہی اثر کرتا ہے جیسے غم اثر کرتا ہے، کہ یہ بھی ارادہ پگھلا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ پگھلا دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.